اس زمانے میں دنیا کی سب سے مالدار ترین ماں کی بیٹی ایک، اور دنیا کے سب سے افضل انسان کی بیٹی دو۔ ان سے بڑے باپ کی بیٹی کوئی نہیں ہے، اور ان سے زیادہ مالدار ماں کی بولیے بیٹی کوئی نہیں ہے۔ لیکن ایسے گھر کی بیوی امیر المومنین کے یہاں آئی ہیں۔ اب وہ وقت نہیں میں اس تفصیل میں جاؤں، مگر روایت کہتی ہے کہ ایک دن یہ کیا فرمائش کرتی کہ مجھ کو کیا چاہیے، بیماری میں جب بستر پر آ گئی تو ایک دن خود امیر المومنین سرانے آ کے بیٹھے، فرماتے ہیں فاطمہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے اس کو کچھ کھانے کی خواہش ہوتی ہے، آپ کو کوئی خواہش آرزو تمنا ہو تو فرمائیے۔ ہم اپنی بیٹیوں کو کیا سمجھا کے بھیجتے ہیں، رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو کیا سمجھایا؟ نہیں کہوں گی۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ میرے بابا نے منع کیا۔ کیا فرمایا؟ کہ بابا نے کہا بیٹی شوہر کے گھر جانا تو اس سے کوئی فرمائش مت کرنا۔ واقعہ مشہور ہے، میرے بابا نے منع کیا ہے اس لیے میں فرمائش بولیے نہیں کروں گی۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اب میں آپ سے خواہش کر رہا ہوں، کچھ تو بولیے، دل چاہ رہا ہوگا۔ تو ایک طرف باپ کا حکم تھا، اب کیا ہے شوہر کی خواہش ہے، کچھ تو کہیے۔ فرمایا بہت مشہور قصہ، اگر انار مل جائے، فصل تقریباً قریب ختم کے ہے۔ کسی نے بتایا شمعون جو باہر سے بھی مال منگواتا ہے میں بھی اس کے یہاں ہو۔ حضرت پہنچے، کھٹکھٹایا، کہیے انار ہے؟ نہیں صاحب ختم ہو گیا۔ مولا پلٹنے لگے، اس کی بیوی کیا بات؟ کہا علی تھے انار چاہیے تھا۔ کہا میرے پاس ہے میں رکھے ہوں۔ گئی بہت بڑھیا سا ایک انار لے کے آ گئے۔ 1 درہم اس کی قیمت تھی، 10 درہم امیر المومنین نے دیا۔ اس نے کہا صاحب اس کی قیمت 1 درہم ہے۔ کہا تیری بیوی نے چھپایا اسی لیے تھا تاکہ من چاہی قیمت پر بیچ سکے، میں نے وہ قیمت دے دی ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ فاطمہ کا مزاج کیا ہے؟ نہیں کہوں گی، پتہ نہیں علی کے بس میں ہے یا نہیں ہے۔ علی کا مزاج کیا ہے؟ اگر زبان سے نکل گیا ہے تو ایک کمال 10 میں ملے گا، لے کے آؤں گا۔ اگر ہماری بیٹیاں فاطمہ کی سیرت پر عمل شروع کر دیں اور ہمارے بچے امیر المومنین کی راہ پر چلیں، خاندان کتنا خوبصورت گھر ہو جائے گا۔ کسی نے پکارا نہیں، کسی نے آواز نہیں دی، آدمی خود کراہ رہا تھا۔ امیر المومنین مڑ گئے اس طرف، کوئی کھڈر خرابہ ہے، دیکھا ایک آدمی ہے وہاں پڑا ہوا ہے، علی کا نام سنا ہے، مولا کو پہچانتا نہیں ہے، جبکہ آیا ہے مولا ہی سے، کوئی کام تھا۔ کہیے بھیا، کہا صاحب میں پردیسی ہوں، تھوڑی پرابلم تھی، آیا تھا کہ علی سے اپنی پرابلم بیان کروں گا، صاحب نہیں ہو پایا، یہاں بیمار پڑا ہوں۔ کہا وہ تو چلو بعد کی بات ہے، ابھی بیمار آدمی ہو، کوئی خواہش ہو تو بولو، میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے۔ اب قدرت بھی دیکھیے کیسا امتحان۔ کہا صاحب پتہ نہیں کیوں میرا دل بہت انار کھانے کا چاہ رہا ہے۔ مولا کے پاس انار ہے، فاطمہ نے نہیں کہا، خود نے اصرار کیا، اب کیا کریں؟ فرماتے ہیں انار ہے میرے پاس، مگر میں اپنے بیمار کے لیے لے جا رہا ہوں، ایک کام کرو، آدھا تم کھا لو، آدھا میں اپنے بیمار کے لیے لے جاؤں گا۔ اپنے ہاتھ سے دانے نکالے، مولا کا ہاتھ لگ جائے کسی میں اور اس میں شفا نہ ہو، فرحت نہ ہو، تو اس نے کچھ اپنے کو بیٹر فیل کیا، کہنے لگا اللہ اچھا رکھے، وہ آدھا بھی کھلا دو۔ اب کیا کریں مولا؟ وہ آدھا بھی کھلا جائے۔ کتاب کا نام ہے ریاحین الشریعہ فی احوال بانوان شیعہ، اس میں یہ پوری داستان انہوں نے نقل کی، مرحوم ذبیح اللہ محلاتی، اور بھی کتابوں میں ہے۔ اب کھلا تو دیا، گھر کیسے جائیں؟ جناب فاطمہ نے تو کہا نہیں تھا کہ آ کے معذرت کر لیں کہ صاحب جو ہے وہ نہیں ملا، کیا بتائیں، خود اصرار کیا تھا نا۔ اب یہاں پر وہ لکھتے ہیں کہ امیر المومنین جیسا انسان
خود دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے, اندر جانے کے لیے سوچ رہے ہیں. دروازوں کے بیچ سے پہلے گھر کے اندر کا جائزہ لیا کہ کیا حال ہے. تو کیا نظر پڑی کہ بی بی تشریف فرما ہے, سامنے لگن رکھی ہے انار سے بھری ہوئی. دروازہ کھولا, اندر آئے. جو روایت کا جملہ ہے وہ یہ, آتے ہی دیکھا, فرماتے یا فاطمہ تو انا لک ھذا, ارے فاطمہ یہ آپ کے لیے, یہ کہاں سے؟ فرمایا کہاں سے؟ کہا بھی کہاں سے؟ آپ ہی نے تو بھیجوایا ہے. میں نے بھیجوایا ہے. کہا آپ انار لینے گئے تھے؟ کہا ہاں. کہا آپ کے جانے کے بعد کسی نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا, اور جب دروازہ کھولا گیا تو اس نے یہ پوری لگن یہی کہہ کے دیا ہے کہ علی نے انار بھیجوائے ہیں. کچھ سمجھ میں آیا؟ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی ذات مبارک کیا ہے. اگر زبان سے انار نکل جائے اور امیر المؤمنین نہ لا سکیں, فاطمہ کی زبان خالی نہیں جا سکتی, چاہے بہشت سے رضوان کو لانا پڑے.